اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی جنگوں کے دوران ایک نیا گروہ تاریخ میں سامنے آیا جسے ٹیمپلرز یا نائٹ ٹیمپلرز کہتے ہیں۔ یہ یورپ کے جنگجو عیسائی سردار ہوا کرتے تھے جنہوں نے ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپینز کو نہ صرف یہ کہ حوصلہ دیا بلکہ کشت خون کا ایک ایسا نیا دور شروع کیا جو کہ صدیوں بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور ان کے عقائد کے مطابق تب تک جاری رہے گا جب تک کہ عیسائیوں کے حقیقی جناب مسیح علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر باطل قوتوں کو ختم نہیں کر دیتے۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز مسلمانوں، یہودیوں کے علاوہ خود سیاہ فام عیسائیوں کو بھی قتل کر دیتے، گویا یہ مذہبی سے کہیں زیادہ ایک نسلی مار کا آرائی کے قائل تھے۔ جو صلیبی جنگیں بڑھتی گئیں، ان نائٹس کی تعداد بھی بڑھتی گئی اور ان عیسائی سرداروں کی جگہ پھر یہودی زوما نے لینی شروع کر دی، اور بعد میں یہ مذہب کا لبادہ کچھ بدل کر انسانی برادری کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے سامنے آنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گروہ مذہبی سے معاشرتی اور پھر معاشی اجارہ داری قائم کرتا دنیا پر غیر محسوس انداز میں حکمرانی کا سوچنے لگا۔ پس پردہ رہ کر اہم کاروباری اداروں سے لے کر حکومتوں تک کو اپنے مقاصد کے لیے بنانا اور گرانا ان کا مخصوص ہنر بن گیا۔ یہ سوال اہم کہ انہوں نے خود کو نائٹ ٹیمپلرز یا شروع میں ٹیمپل یا ہیکل کا محافظ کیوں کہا؟ یہ کس چیز کی حفاظت کر رہے تھے اور کس لیے کر رہے تھے اور کس سے کر رہے تھے؟ محققین کا کہنا ہے کہ یہ شروع میں صرف 12 تھے، 12 ٹیمپلرز، اور یہ کسی ایسے خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے وابستہ تھی۔ کچھ ماہرین اسرائیلیات کا کہنا ہے کہ یہ تابوت سکینہ جو ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا تھا، وہ ان 9 ٹیمپلرز کے پاس 9 سے 13 سال تک رہا، اور پھر انہوں نے اسے ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سے یہ خود اب نہ تو اس تک پہنچ پاتے ہیں اور نہ ہی یہ دنیا کے حاضر کرتا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ ان کو دوبارہ اس کے بغیر دنیا پہ غلبہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو نہیں مل رہے اور نہ ہی کبھی ملیں گے۔ انہیں صرف امام مہدی آخر الزماں سے پہلے برآمد کریں گے، اور آخر الزماں میں انہیں امام مہدی کے پاس دیکھ کر کئی یہودی ایمان بھی لے آئیں گے اور بہت سے اسے تسلیم کرنے سے انکار بھی کر دیں گے۔ ان تبرکات کے محافظ کے طور پہ صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت سے فعال یہ گروہ تب ٹیمپلر کہلاتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ معیشت پہ حاوی آتا گیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ یورپ کے تمام بادشاہ تک ان ٹیمپلرز کے مقروض ہو گئے، لیکن پھر فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے سامنے ان کی سازش عیاں ہو گئی۔ اس نے اس وقت کے ٹیمپلرز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ کو برطرف کر کے ایک نئے پوپ کو ٹیمپلرز کے تمام معاملات کی چھان بین کا حکم دیا۔ حقائق جو سامنے آئے وہ توقع سے زیادہ خطرناک تھے، چنانچہ تمام ملک میں ٹیمپلرز کو گرفتار کر کے ان کی تنظیم پر پابندی لگا دی گئی، املاک ضبط کر لی گئیں اور مجرم ثابت ہونے پر انہیں پھانسیاں دے دی گئیں۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس دی مولے کو 1314 عیسوی میں دھیمی آگ پر زندہ جلا دیا گیا۔ ٹیمپلرز آج بھی اپنے اس گرینڈ ماسٹر کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی یادگار کو اپنی تقاریب میں مذہبی رسم کے طور پہ منعقد کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر رائے عامہ ان کے خلاف ہوئی تو پورے یورپ میں ان کے خلاف اس بار بھرپور کارروائیاں شروع کر دی گئیں، گرفتاریاں، سزائیں، پھانسیاں، اور پھر انہوں نے ایک نیا سبق سیکھا کہ ایک ہاتھ میں قوت اور اقتدار خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ میں اس نظریے کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، لیکن یورپ کے مغرب کے کئی مورخین جو اس گروہ کی تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو نیا جمہوری نظام سامنے آیا وہ انہی کے نئے نظریے کے باعث تھا، جو کہ بادشاہت کا متبادل تھا، کیونکہ اس برادری نے غالباً محسوس کیا کہ زیر زمین رہ کے نظام پہ گرفت رکھنا زیادہ مناسب ہے۔ فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم سے بچ کے کئی ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے
رفتہ رفتہ خود کو مضبوط کیا، لیکن بالکل پس منظر میں چلے گئے کہ لوگ انہیں بھول جائیں۔ 1717 عیسوی میں ٹیمپلرز دوبارہ یورپ میں ابھرے اور ان کی نئی شناخت ٹیمپلرز کی نہیں بلکہ فری میسنز کی تھی، اور ٹیمپلرز کے نئے گروپ یعنی فری میسنز کا پہلا شاہی خاندان کا رکن پرنس آف ویلز فریڈرک تھا، جس میں برطانیہ کے کئی بادشاہ، ملکائیں، شہزادے بعد میں شامل ہوتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم چرچل کو بھی فری میسن کہا جاتا ہے۔ نئی شناخت اور گروہ میں معاشرے کے قداور لوگ شامل ہو گئے، اور آج بھی لاہور کے مال روڈ پہ وہ عمارت موجود ہے جو ایک دور میں فری میسنز کا پرنس ایلبرٹ وکٹر لاج 2370 EC کہلاتی تھی، اور جسے برطانیہ کے گرینڈ لاج نے 1885 میں تعمیر کیا تھا، اور جو کہ 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے پاکستان میں فری میسنز پر پابندی لگانے کے بعد سے اب تک خالی ہے۔ زیادہ بات میں لاہور کی اس عمارت پہ اس لیے نہیں کروں گا کہ کئی گرینڈ ماسٹرز اور ماسٹرز جو پاکستان میں فری میسنز کے نمائندے ہیں وہ اس عمارت کو واپس لینے کے لیے عدالت گئے، اور یہ معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے۔ کراچی میں بھی فری میسنز کی ایک عمارت عبداللہ ہارون روڈ پر، جسے پہلے وکٹوریا روڈ کہتے تھے، اس پہ فوارہ چوک کے نزدیک گورنر ہاؤس سے کچھ فاصلے پہ موجود ہے، ہوپ لاج۔ بیان ہوتا ہے کہ آزادی سے پہلے اس میں کئی ممتاز ممبرز بھی موجود تھے اس تنظیم میں، جن میں سے کچھ کے نام اب تک اس عمارت کی دیواروں پہ لکھے نظر آتے ہیں، مثلا MMR شیرازی اور MG حسن۔ 1973 میں اس عمارت کو حکومت سندھ نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور تب سے یہ تنظیم انتہائی خاموشی سے ملک میں کام کرتی ہے۔ آج بھی اس کے بے شمار ممبرز، ماسٹرز، گرینڈ ماسٹرز، مختلف جو عہدے ہیں ان پہ موجود ہیں پاکستان بھر میں، لیکن یہ ان الزامات سے خود کو مکمل طور پہ دور کرتے ہیں جو اس پہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ایک خفیہ پراسرار تنظیم ہے جس کا کوئی ایجنڈا سامنے نہیں آتا۔ یہ مکمل طور پہ تردید کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو دجال کو کسی ایک شخص کے بجائے ایک نظام، ایک شیطانی نظام سمجھتے ہیں، وہ مختلف گروہوں کو، میں یہاں فری میسنز کی بات نہیں کر رہا، مختلف گروہوں کو، خصوصاً بینکاری پہ گرفت رکھتے افراد کو اس کا اہم کردار سمجھتے ہیں۔ مختلف علامات ان کے نظام میں خاص پیغامات دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جن پر بعد میں کہیں گفتگو کروں گا، لیکن وہ لوگ جو فری میسنز کی علامات اور نشانات، خصوصاً ایک آنکھ، مخصوص ستارے، پینسل، کمپاس وغیرہ کو سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہ مختلف جگہوں پہ ان کا استعمال دیکھ کے چونک جاتے ہیں۔ مائیکل جیکسن جدید میوزک کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے فری میسن سے منسلک کرتے رہے اور کچھ اس کے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے رہے، لیکن دنیا کی معروف شخصیات کس طرح بے خبری میں پراسرار قوتوں کے ہاتھوں استعمال ہو جاتی ہیں، اس کے لیے مائیکل جیکسن کے معروف گانے ڈینجرس کو ملاحظہ کیجیے۔ You know you want me. اور پھر اس کے ایلبم کور کو بغور دیکھیں تو آپ کو اس پہ فری میسنز کی لاتعداد علامات نظر آئیں گی۔ جب یہ تصویر دنیا کے سامنے آئی تو اسے بنانے والے آرٹسٹ، امریکن آرٹسٹ مارک ریڈن، اس پہ شدید تنقید شروع ہو گئی کہ آخر اس نے کیا پوشیدہ پیغامات اس ایلبم کے کور کے ذریعے دنیا کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے بہت وضاحتیں کی لیکن یہ بحث جاری رہی، اور بعد میں جب مائیکل جیکسن کی ایک اور ایلبم بلڈ آن دا ڈانس فلور کا گانا سوزی گاٹ یور نمبر سامنے آیا تو اس میں سوزی کے کردار پہ بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہ سوزی کون ہے اور اس کا تعلق بھی پھر فری میسن سے اس کردار کا بنا دیا گیا۔ اور پھر معروف گلوکارہ میڈونا، ان کا گانا لائک اے پریئر اور اس کے وہ مصرے انتہائی متنازع ہو گئے جن میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جب تم میرا نام پکارتے ہو تو یہ مجھے دعا کی طرح لگتا ہے، میں اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتی ہوں اور تمہیں
आधी रात में अपने साथ ले जाना चाहता हूं। When you call my name, it's like a little breath down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a breath. You know I'll take you there. When you call my name, it's like a little breath down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a breath. You know I'll take. इस गाने की अगर बैक ट्रैकिंग करें तो उसमें भी बाज लोग कहते हैं कि ओ हियर सैटन, यानी ए शैतान हमें सुनो के अल्फाज भी सुनाई देते हैं, ये दावा किया जाता है। फ्रीमेसन्स और क्या करते हैं और मौजूदा दुनिया उनके लिए क्या गलत और दुरुस्त ख्यालात रखती है, एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। खुशामदीद। मौजूदा दुनिया के हालात पर आखिर-उज़्ज़मा के सिलसिले में बयां करदा पेशगोइयां किस तरह असरअंदाज हो रही हैं और इसे अहले सियासत वो जो आलमी तनाजुर पे उभरते मंजरनामों पर मगरबी दुनिया में बैठकर तमाम मामलात पे नजर रखते हैं, वो किस तरह देख रहे हैं। मैंने तमाम अहम मजहबी किताबों के अलावा कई ऐसी तसानीफ से भी रुजू किया जो आखिर-उज़्ज़मा और असर हाजिर की सियासत के हवाले से लिखी गई हैं और इंतहाई दिलचस्प मालूमात और नुक्ता नजर हमारे सामने लाती है। मसलन पेरिस के इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर जेन पेरी फिलन की मारूफ तसनीफ एपोकलिप्स इन इस्लाम और यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स के प्रोफेसर ऑफ जुडाइज्म रबाई डैन कॉन शेरबॉक, उनकी किताब द पॉलिटिक्स ऑफ एपोकलिप्स, द हिस्ट्री एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन ज़ायनिज्म और दौलत इस्लामिया या दाइश से मुतल्लिक वाशिंगटन के ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट से वाबस्ता विलियम मैकान्स की किताब द ISIS एपोकलिप्स, द हिस्ट्री, स्ट्रेटजी एंड द डूम्सडे विजन ऑफ इस्लामिक स्टेट और दीगर कई किताबें जो हालिया बरसों में अफगानिस्तान और मशरिक वस्ता में जारी जंगों का ताल्लुक उन मजहबी अकायद से जोड़ती हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ एक दूसरे से नबरद आजमा मुख्तलिफ गिरोह आखिर-उज़्ज़मा से पहले रोनुमा होते वाक़यात से जोड़ते हैं। एक बात जो अजब सी लगती है वो ये कि इस मामले पे तीनों फरीक यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान एक ही मसले को अपना महवर करार देते हैं, यानी आमद मसीह, खरूज दज्जाल और एक हुकूमत अदल व इंसाफ का क़याम। लेकिन तीनों के नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन ईसाइयत या क्रिश्चियनिटी में नजरिया निस्बतन सादा और सहल है, कम से कम कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के नजदीक। सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स ईसाइयों के आखिर-उज़्ज़मा में नजरिया कुछ मुख्तलिफ और यहूदी ख्यालात से करीब तर है, जिसे दीगर ईसाई यहूदियाई ईसाइयत या जुडियाई क्रिश्चियनिटी कहते हैं। जब कैथोलिक ईसाइयत में मसीह की आमद का जिक्र होता है तो मुराद सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम की दोबारा आमद होती है, जिसे सेकंड कमिंग ऑफ जीसस भी कहते हैं। उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते ना बेटा, बल्कि सिर्फ बाप। जब इंसान का बेटा अपनी शान और शौकत के साथ आएगा और सारे फरिश्ते उसके साथ आएंगे तो वो बड़ी शान से अपने तख्त पे जलवा अफरोज होगा। जैसा कि इन इबारतों से वाज़े होता है, ये बुनियादी तौर पे ईसाइयत में खुदा का दिन या खुदा के फैसले का दिन है, जिसे वो डे ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद यानी सेकंड कमिंग भी उसी दिन के साथ कुछ इस तरह जुड़ जाती है कि ईसाइयों का एक बुनियादी अकीदा निजात या रिडेम्पशन यानी गुनाहों, शैतानियत, तारीकियों, मौत, मुसीबतों से मग़फ़िरत, अब्दी हयात, रोशनी का हसूल, उसकी तरफ एक हालत से दूसरी हालत की तरफ निजात कहलाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी निजात के लिए होगी। और दज्जाल को ईसाई एंटी क्राइस्ट कहते हैं और उसका जिक्र इन अल्फाज में है क्योंकि बहुत से ऐसे फरेब देने वाले दुनिया में निकल आए हैं जो ये नहीं इकरार करते कि ईसा अलैहिस्सलाम मुजस्सम आने वाले हैं। यही फरेब देने वाला है और यही एंटी क्राइस्ट है। एंटी क्राइस्ट एक यूनानी इस्लाह है और इस तनाजुर में उस शख्स का नाम जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में भेजा जाएगा। ये एंटी क्राइस्ट ईसाइयत में इंतहाई अहमियत रखता है, जो ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद से पहले तबाही, गारतगरी और बर्बादी लेकर आएगा दुनिया। ईसाइयत के मुताबिक उस पे जो पै दर पै हमले भटके हुए काफिले पर सदियों से उन पे जारी हैं और रफ्ता रफ्ता ईसाइयत यहूदियत की तरफ माइल हो रही है,
یہ لٹی ہوئی پونجی کی تلاش اس روز ختم ہو جائے گی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ کے اپنی بھیڑوں جسے 2000 سال سے یہودی ہانکتے پھر رہے ہیں جمع فرمائیں گے اور ان کے چہروں سے گرد و غبار پہنچ دیں گے۔ یہ عیسائیوں کا ایمان ہے۔ نہ صرف آخر الزماں سے پہلے ہوتی بڑی جنگوں بلکہ حالیہ دور میں بھی دنیا بھر خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ہوتی خونریزی کے سلسلے میں چند بنیادی باتیں ہر مسلمان کے ذہن میں نقش ہونا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ ابو داؤد کی وہ روایت جس میں سب سے پہلے نماز کے حساب کا ذکر ہے، لیکن مذکورہ روایت کا تعلق حقوق و لباس سے ہے، یعنی دونوں احادیث میں کوئی فرق نہیں۔ جبکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک بنیادی اصول کو واضح کرتے ہیں، جس نے کسی ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین پر فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جبکہ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس کی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کرے گا اسے سخت گناہ ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل ہوتا رہے گا۔ یہ آیات اور احادیث اس مرحلے پہ بیان کرنے کا مقصد اس گروہ کے بارے میں مختصر طور پہ بتانا ہے جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ آخر زمان کی ایک اہم نشانی کئی فرقوں کا جنم لینا اور خصوصاً خوارج کا طاقتور ہو جانا ہے، اور آخر زمان میں چونکہ جنگ و جدل و خونریزی بڑھ جائے گی، اسی لیے مسلمانوں کا انتہائی محتاط رہنا ضروری ہے کہ وہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ چند علماء کے نزدیک فتنہ خوارج کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، جب بنو تمیم کے ایک شخص ذوالخنسیرہ نامی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پہ تانہ زنی کرتے گستاخی کا ارتکاب کیا تھا، اور یہی شخص خوارج کی فکر و روش کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کے لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ مل کے لڑائیوں میں شریک رہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آ گیا تو یہ گروہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا اور کوفہ کے نزدیک ایک وادی ہروارہ میں آباد ہو گیا۔ یہ گروہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہر شخص کو کافر کہتے اور دائمی جہنمی قرار دے کر توبہ کے قائل نہیں تھے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دائرہ اسلام سے باہر قرار دے کے ان کے تمام ساتھیوں کو بھی کفر کے فتووں سے نوازتے۔ ابتدا میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ساتھ چھوڑتے اس گروہ کی تعداد 8000 اور بعض روایات کے مطابق 16000 تھی۔ یہ لوگ الگ ہو کے ہرواہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، جنہوں نے ان سے مناظرہ کر کے ان کو قائل بھی کیا، لیکن کچھ لوگ قائل ہوئے، باقی تمام اپنی گمراہی پہ موجود رہے۔ یہاں میں یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں 2 گروہ وجود میں آ گئے تھے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ جو کہ خلیفہ وقت تھے، اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کہ خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص مانگ رہے تھے۔ اس نزاعی حالت سے خوارج نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حمایت میں لڑتے رہے، مگر جنگ صفین کے دوران جب خون ریزی سے بچنے کے لیے پرامن مصلحت یعنی تحکیم یا ثالثی کا رستہ اختیار کیا گیا تو یہ تمام مسلمانوں کو کافر کہتے الگ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ آخر الزماں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 عظیم جماعتیں آپس میں نہ لڑیں اور ان کے درمیان خونریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اس حدیث میں غالباً میں پہلے بھی بات کر چکا اس جنگ صفین کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں خوارج سامنے آئے اور جو 36 ہجری میں ہو چکی ہے، لیکن نتیجے میں جنم لیتے خوارج آج تک اسلام کے نام پہ قتل و غارت میں مصروف ہیں اور آخر الزماں میں ان کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی کچھ ایسے ہی فتنے جنم لیں گے جو بظاہر عبادت گزار اور بھائی چارے کا لبادہ اوڑے ہوں گے، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا۔ جیسا کہ گزری نشست میں بیان کیا تھا
کہ ہیکل سلیمانی میں ہوتی عبادت کی طرح عبادت کرتا ایک طبقہ جو اپنے ملنے جلنے اور مذہبی رسومات کی جگہوں کو لاجز یا ٹیمپل کرے، وہ ظہور پذیر ہو چکا ہے صدیوں پہلے۔ کیا وہی فری میسنز ہیں یا فری میسنز کوئی اور ہیں؟ وہ تردید کرتے ہیں فری میسنز کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ ایک بڑا تنازع تاریخ میں چلا رہا ہے۔ وقفے کے بعد کچھ فری میسنز کے بارے میں۔ خوش آمدید۔ دجال کہاں ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ عنہ کی روایت اس حدیث کے بعد کہ وہ ایک جزیرے یا سمندر میں ہے، کئی علماء نے دعویٰ کیا کہ وہ مقام صرف اور صرف پراسرار برمودا ٹرائنگل ہی ہو سکتا ہے، جو کہ بحر اوقیانوس کے مغرب اور امریکہ کے ریاست فلوریڈا کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ مغرب کی جانب خلیج میکسیکو سے جنوب میں جزیرہ لیورٹ اور پھر شمال میں برمودا تک 300 جزائر کا مجموعہ ہے، جس کی آبادی 65,000 نفوس پہ مشتمل ہے۔ اکثر جزائر غیر آباد ہیں اور صرف 20 جزیروں پہ انسان بستے ہیں۔ گزرے 400 سالوں سے لوگوں نے وہاں جا کر آباد ہونے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں ماضی میں انتہائی ناقابل یقین حادثات و واقعات رونما ہو چکے ہیں، اس لیے تمام تر جدید سائنسی یقین دہانیوں کے باوجود اکثر جہازوں کی، طیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس علاقے سے دور رہ کے سفر کریں، اور اگر مسافر جہاز کی ایئر ہوسٹس سے یہ پوچھیں سفر شروع ہونے سے پہلے کہ کیا جہاز برمودا ٹرائنگل پر سے گزرے گا، تو عموماً جواب ملتا ہے کہ نہیں، حالانکہ کئی جہاز ہر روز بغیر کسی مسئلے خیر آفیت سے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ 1813 میں امریکہ کے تیسرے نائب صدر ایرون بر کی بیٹی تھیوڈوسیا، جو کہ جنوبی کیرولینا کے گورنر جوزف ایلسٹون کی بیوی بھی تھی، اس برمودا ٹرائنگل میں غائب ہو گئی جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے اس وقت کی مشہور کشتی پیٹریوٹ میں سوار ہو کے نیو یارک جا رہی تھی۔ پیٹریوٹ کا کپتان اس وقت دنیا کا بہترین کپتان مانا جاتا تھا۔ امریکن وائس پریزیڈنٹ نے تمام تر وسائل اپنی بیٹی کی تلاش میں جھونک دیے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ اور پھر اگلے ہی سال یعنی 1814 میں امریکی بحری بیڑے کا ایک اور مشہور جہاز ویسپ، اس کو بھی برمودا ٹرائنگل نگل گیا۔ اس کا کپتان ایک ہیرو کے طور پہ پوری دنیا میں جانا جاتا تھا، بہت معروف شخص تھا۔ اور پھر جہازوں کے غائب ہونے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک اور جہاز برمودا کے پانیوں پر اس طرح تیرتا ملا کہ اس کے تمام مسافر اور کپتان غائب، اور کھانے کی میزوں پہ کھانا اس طرح لگا ہوا تھا گویا مہمان کھانا کھاتے کھاتے اچانک کسی کام سے اٹھ کے گئے ہوں۔ کسی حادثے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ جہاز کیرول دیرنگ تھا، اور یہ پھر اسی حالت میں تیرتا تیرتا آ کے ساحل پر ریت میں پھنس گیا۔ اور ایک ایسا ہی جہاز ایس ایسٹیل برمودا کے سمندر میں بغیر مسافر اور عملے کے تیر رہا ہے۔ اور زیادہ تعجب کی بات یہ کہ ایک عرصے تک اسے ریکارڈ میں غرق دکھایا جاتا رہا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز پھر سطح سمندر پہ ابھرا ہے۔ 1850 تک اس علاقے میں تقریباً 50 بحری جہاز غائب ہو چکے تھے، اور پھر 1945 سے یہاں طیارے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ تب ہوا جب فلوریڈا سے 10 بمبار طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے، واپس آ گئے اور 2 غائب۔ پھر 5 مزید طیارے اسی سال غائب ہو گئے، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو طیارہ گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ امریکی بحریہ اور جغرافک بورڈ اس میں برمودا ٹرائنگل کا لفظ موجود نہیں ان کی ڈکشنری میں۔ کئی سائنسداں یہاں غیر معمولی واقعات یا پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ تمام جہازوں اور طیاروں کے ساتھ معاملات بالکل ویسے ہی رہے جیسا کہ دوسرے طیاروں یا جہازوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں، جبکہ کئی سائنسداں غیر معمولی واقعات کی وجہ اس علاقے میں ایبنارمل میگنیٹک ویوز یا غیر معمولی مقناطیسی شعاؤں کی موجودگی اور نتیجتاً قطب نما یا کمپاس کی خرابی بیان کرتے ہیں۔ جبکہ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں جنم لیتے غیر معمولی زلزلے ان سرکش موجوں یا اسٹریمز کو جنم دیتے ہیں جو کہ جہازوں کو اس قوت سے اپنی جانب کھینچتی ہیں کہ وہ چند لمحات میں کہیں تہ میں جا کے گم ہو جاتے ہیں۔
اور انہی وجوہات کی بنیاد پہ جنم لیتے جھٹکوں سے فضا میں اڑتے جہاز اور ان کے پائلٹس اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور مقناطیسی شعاعوں کے باعث سمندروں نے بھی نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات میں منگول حکمراں قبلائی خان کی 2 ناکام کوششوں کا بھی تذکر آتا ہے جو اس نے 13ویں صدی میں جاپان پر قبضے کے لیے کی تھی، لیکن ان کوششوں میں اس کے بحری جہاز کہیں پانیوں میں غرق ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ 40,000 فوج قبلائی خان کی ان جہازوں میں تھی۔ یہ جگہ بحر الکاہل میں ٹوکیو سے 100 کلومیٹر دور میائک جزیروں کے گرد بیاں ہوتی ہے اور اس جگہ کو شیطانی سمندر یا ڈیول سی یا پھر ڈریگنز ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس نظریے یعنی اس علاقے کی غیر معمولی ہونے کی تردید بھی سائنسدان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بڑا جہاز یا طیارہ غائب نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں مقناطیسی شعاعوں کی وجہ سے ڈوبتی رہتی ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی کہ سانحوں کی وجہ اور پھر جوابی دلائل اور پھر نئے نظریات دنیا کے ان 2 بڑے سمندروں یعنی بحر اوقیانوس کے برمودا ٹرائنگل اور بحر الکاہل کے ڈریگنز ٹرائنگل کے بارے میں نہ صرف مافوق الفطرت واقعات ہم روز سنتے ہیں بلکہ چند لوگوں کے نزدیک ان دونوں جگہوں کا آپس میں بھی ایک نا سمجھ آنے والا تعلق موجود ہے۔ کوئی ایسا راز جو رحمانی نہیں شیطانی ہے کہ وہاں جہازوں کے قطب نما یا کمپاس کام کرنا چھوڑ دیتے۔ نہ صرف جہاز ڈوب جاتے ہیں بلکہ ڈوبے جانے والے جہازوں کا دوبارہ تیرنا اس کی کوئی واضح دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے تحقیق کو ہر بار سازشی نظریے کا نام دے کے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری کی حدیث کے مطابق اگر دجال کسی جزیرے میں قید ہے تو اسے کسی بات پر شدید غصہ آئے گا اور وقت مقررہ پر وہ تمام بندھن توڑ کر تیش کی حالت میں باہر نکلے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تمام مسلمان ملک شام میں مسجد اموی میں امام مہدی کے پیچھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نماز کی تیاری کر رہے ہیں اور تبھی توریت اور انجیل کی روایات کے مطابق غاروں میں سوئے اصحاب کہف بھی جاگ اٹھیں گے اور مسلمانوں کی طرف بڑھتے دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال کے لشکر میں 70,000 افراد بیان ہوتے ہیں جو غیر معمولی طاقتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی طرف بڑھے گا۔ لیکن کیا اس جنگ سے پہلے وہ ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر کر کے ایک بڑی یہودی سلطنت دنیا میں بنا چکا ہوگا؟ کیونکہ تبھی تو اسے 70,000 کا لشکر اپنا بادشاہ تسلیم کرے گا۔ تو کیا ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مسجد اقصی بھی شہید ہو چکی ہوگی؟ کیا یہ بھی آخر الزماں میں لازم ہے مسجد اقصی کا مستقبل؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔